اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب، کیسے تیری صلاح کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیان کروں اور اس بیان سے وفا کروں۔ بلا تاخیر اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کریم کے بابرکت نام سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلاس نحم سے نجم عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط رقش کف پا تیرا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلاس نحم سے عمر اختر۔ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں امتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واقعہ جو دو کرم ہے شہبت تیرا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار میں دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سر وایا گیا۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے عمر اختر کلاس نحم سے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا۔ پروگرام کا فارمیٹ میں مختصر سا واقعہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی نزاکت بار بار آڑے آ جاتی ہے، بہرحال اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو جتنا مختصر کر سکا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر نظم پیش کرنے جا رہے ہیں کلاس نحم سے عمر بنا۔ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بلے چھین لو مجھ سے میری جوانی۔ یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا سامان، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا سامان۔ وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی، محلے کی سب سے پرانی نشانی
نانی، وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی، وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا، وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا، بلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، بلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی، یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ بلا تاخیر میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گا کلاس 9 سے عاطف علی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی، جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم جو چلے ہو تو روکنے والا بھی نہیں، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ صدر ذوالفقار معزز قابل احترام ٹیچر، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ الوداعی تقریب جو کہ 10th کلاس کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے، اس میں شرکت کرنے والے جملہ اساتذہ کرام، اسٹوڈنٹس، کل جماعت اہم اور ان کے انچارج ٹیچر عزت و آداب کے لائق سر محمد عرفان صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے ہماری اس محفل کی زیب و زینت بن کر ہمیں اعزاز بخشا۔ سوہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سوہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ صدر ذی احتشام، میں کلاس 9 کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنی سینئر کلاس کو الوداع کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت افسردہ اور اداس منقول لمحات ہیں کہ تقریباً ہماری 10 سالہ رفاقت آج اختتام پذیر ہے۔ آج یہ ہمارے دوست اسکول حاضہ میں ہمیں حیرآباد کہہ کر جا رہے ہیں۔ یہ آخری لمحات کیسے پرکیف اور مسحور کن ہیں جس قدر محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ کس زہرہ جبی کی انجمن میں آمد ہے، یہ کس زہرہ جبی کی انجمن میں آمد ہے، بچھایا ہے قمر نے چاندنی کا فرش محفل میں۔ جناب صدر، جب دوست دوستوں سے جدا ہوتے ہیں تو جدائی محسوس کرواتی ہے، جن کے ساتھ علم اخلاق کا تعلق بے روز دوستی اور لڑکپن کا رشتہ جو اسکول کی حد تک ٹوٹنے جا رہا ہے۔ کیوں گرفتہ دل نظر آتی ہے شام فراق، کیوں گرفتہ دل نظر آتی ہے شام فراق، ہم جو تیرے ناز اٹھانے کے لیے موجود ہیں۔ سابق صدر، الوداع ہونے والے ہم مکتب ساتھیوں سے دوران تعلیم کبھی زیادتی یا کوئی کمی پیشی ہوئی تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم سب دعا گو ہیں اور پر امید ہیں کہ ہمارے یہ الوداع ہونے والے تمام دوست جہاں جہاں جائیں گے اساتذہ کرام کے امانت، صداقت، شرافت اور دیانت کے دیے گئے درس پر عمل پیرا ہو کر اپنے اس ادارہ کا نام روشن کریں گے اور اچھے طالب علم کا کردار ادا کر کے اپنے والدین، اساتذہ کرام، ملک و ملت کا نام روشن کریں گے۔ پیارے ہم مکتب ساتھیوں، اور مل کر ایک عہد کریں کہ اپنے وطن اپنے عزیز کو مسائل سے نکال کر ایک باوقار قوم بن کر ملک کو ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ صدر ذوالفقار، میں اپنے جماعت نہر اور اپنے انچارج ٹیچر عزت و آداب کے لائق سر محمد عرفان صاحب کی طرف سے جماعت نہر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نیک تمناؤں اور دعاؤں سے الوداع کہتا ہوں۔ الوداعی لمحات یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، سنائی کچھ نہیں دیتا، فقط کچھ کپ کپاتے لفظ جو ہونٹوں پہ ٹھہر جائیں، ابھرتی ڈوبتی دھڑکن اسے آواز لیتی ہے۔ کوئی اپنا کہ جس کا نام اپنے دل پہ لکھا ہو، کوئی اپنا کہ جس کا نام اپنے دل پہ لکھا ہو، کہ جس کے
واسطے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہوں، بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الوداع کہنا، جسے دل میں بسایا ہو بڑے ایمان سے جسے دل میں بسایا ہو بڑے ایمان سے جس کو کبھی اپنا بنایا ہو، بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الوداع کہنا، بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الوداع کہنا۔ والسلام اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں، جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں۔ کتاب دیتا ہوں سر محمد اقبال صاحب کو، آپ کی بھرپور تعریف۔ واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب جماعت نہم کی طرف سے جماعت دامت اور ہدایت کی تقریب میں سب سے پہلے میں اپنی اور اپنی کلاس کی طرف سے سر عرفان صاحب کا اور کلاس نہم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری کلاس کے لیے اتنی اچھے اور ہدایت تقریب کا انتظام کیا، اور سید یونس شاہ صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو اپنی انتھک محنت سے کوشش سے اتنے اچھے انداز میں منعقد کیا۔ عزیز طلباء، میری بات کلاس تہم کے نام ہے، چند باتیں آپ سے کروں گا، ذرا غور سے سننا۔ ابھی آپ کا نظم پڑھ رہا تھا، بڑا تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا، یہ الفاظ میں بیان کرنا اور ہوتا ہے، دل میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کسی کو، کسی اپنے پیارے کو، کسی اپنے بچے کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو اپنے سے الوداع کہنا بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے زیادہ بچے وہ ہیں جو یہاں اس سکول میں نرسری کلاس میں آئے تھے یا اول کلاس میں آئے تھے، کچھ بچے وہ ہیں جو 6 کلاس میں آئے تھے۔ تو اندازہ کیجیے جو بچے یہاں 11 سال گزارنے کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں، جب آپ اس قابل ہوئے، آپ بات سمجھنے کے قابل ہوئے، آپ کچھ پڑھنے کے قابل ہوئے، آپ کچھ سننے کے قابل ہوئے، تو وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ ہم سے الوداع ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ دستور قدرت ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، نظام فطرت نظام قدرت اسی طرح چلتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اور جب کامیابی کے لیے کوئی جاتا ہے، خاص کر جب طالب علم یا اولاد کامیابی کی زینت طے کرتے ہوئے، کامیابی کی سیڑھی طے کرتے ہوئے والدین سے الوداع ہوتے ہیں، تو والدین کو دکھ بھی ہوتا ہے ان کی جدائی کا، ان کے الوداع ہونے کا دکھ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک لاجانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے طالب علم، ہمارے عزیز ایک منزل کو کامیابی سے طے کر کے اگلی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنا کردار اور اخلاق بنانا کہ آپ کو دیکھ کر کم از کم آپ کے اساتذہ کے بارے میں کوئی منفی سوچ یا منفی بات نہ کریں۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ واپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ ایک نظم پیش کرنے جا رہے ہیں اعتراض نہم سے، عاطف علی، ہم نازک نازک دل والے، آپ کی بھرپور تعریف۔ ہم نازک نازک دل والے روز اسکول کو آتے ہیں، ہم نازک نازک دل والے روز اسکول کو آتے ہیں، کبھی سمجھ کر اپنا لیکچر ہم پھر دوسروں کو سمجھاتے ہیں، کبھی پڑھتے وقت آپس میں ہم
کسی بات پہ لڑ بھی جاتے ہیں، کبھی پانی کے بہانے ہم باہر گھوم کے آتے ہیں، کبھی کام کا کہہ کر ٹیچر کو اسکول کا چکر لگاتے ہیں، کبھی ڈھیروں چیزیں گمنے پر بھی یوں ہی مسکراتے ہیں، کبھی پینسل کے کھو جانے پر سب کو ڈانٹ پڑواتے ہیں، کبھی ٹیچر کو کام سناتے ہیں، کبھی یوں ہی بن بناتے ہیں، کبھی ٹیچر کی تعریف میں ہم ڈھیروں گن بھی گاتے ہیں، کبھی غصہ آ جانے پر ہم تھوڑا اکڑ بھی جاتے ہیں، کبھی سوری کہہ کر ٹیچر کو ہم فوراً بیٹھ بھی جاتے ہیں، کبھی بریک کے بعد چیز کو ہم چھپ چھپ کر کھاتے جاتے ہیں، کبھی ٹیسٹ کسی کا ہونے پر رٹے بھی خوب لگاتے ہیں، کبھی ٹیسٹ میں چیٹنگ کرتے ہیں، کبھی پڑھ کے بھی ہم آتے ہیں، کبھی پاسنگ مارکس کی خاطر ہم دوستوں سے لڑ بھی جاتے ہیں، کبھی دیر سے آ کر اسکول میں ہم اپنی جگہ کو خالی کراتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں محنت سے ہم، کبھی یوں ہی بات گھماتے ہیں، جو کام نہ دے اس ٹیچر کو ہم فیورٹ بھی بتلاتے ہیں، کبھی فارغ بیٹھ کر ہم گھنٹوں وقت ضائع کرتے جاتے ہیں، کبھی وقت کو اہم سمجھ کر ہم ہر لمحہ پڑھتے جاتے ہیں، کبھی ٹیچر کی باتوں پر ہم تھوڑا مسکراتے ہیں، کبھی لڑتے ہیں لڑواتے ہیں لیکن معافی مانگ کے جاتے ہیں، ٹیچر کے کلاس میں آنے پر گڈ مارننگ گیت بھی گاتے ہیں، کبھی لیٹ آنے پر اسکول میں ہم نئے نئے بہانے سناتے ہیں، کبھی بائک پنچر تھی یہ کہہ کر کان پکڑ کر سب کو دکھاتے ہیں، کبھی امی بہت بیمار تھی یہ کہہ کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، ہم نازک نازک دل والے روز اسکول آتے ہیں روز۔ تو بلا تاخیر کلاس اہم کی نمائندگی کرتے ہوئے کلاس اہم کا اور اپنے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چند کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلاس اہم سے ابو بکر، آپ کی بھرپور تالیاں۔ صدر محترم، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں اپنے عظیم اساتذہ کرام اور جماعت میں ہم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چند الفاظ کہنے کی جسارت کروں گا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کہ کبھی خوابوں میں نہ ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کہ کبھی خوابوں میں نہ ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ میرے ہم جماعت ساتھیوں، یہ شعر کا جماعت ہم کے لیے کہنا چاہوں گا۔ گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو بدلنا لازمی ٹھہرا، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، لگا کر حاضری چپکے سے نکلنا لازمی ٹھہرا۔ اب میں اپنے اساتذہ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پڑھایا اور ہماری کردار سازی کی، جس طرح ہر ایک استاد نے اپنے مضمون کو بڑی دل جمعی کے ساتھ مکمل کیا اور ہمارے ذہنوں میں اتار دیا، قابل تعریف ہے۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کو اور زیادہ بلندی سے نوازے، اور اس ادارے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔ اور میں جماعت ہم کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے الوداعی تقریب کے ذریعے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے الوداع کیا۔ اور آخر میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بتا رہا ہے چہروں پہ ظرف کا عالم، بتا رہا ہے چہروں پہ ظرف کا عالم، دلوں میں درد کا دریا بہہ رہا ہے۔ جزاک اللہ جی، بڑے ہی مختصر الفاظ میں اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کیا اور کلاس اہم کا بھی۔
تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کلاس نہم باقی مبارکباد کی مستحق بھی ہے، اور اگر صرف میں کلاس کی بات کروں تو ان کے کلاس انچارج کی بات نہ کروں تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی. تو کلاس نہم اور ساتھ محمد عرفان صاحب کے لیے ایک دفعہ بھرپور تعلیاں ہوگی. تعریف انسان کی زندگی میں بڑا معنی رکھتی ہے. اکثر ہم یہ کہتے ہیں منو تعریف کی لوڑ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انسان قبر کی دیواروں تک بھی اگر اس کی تعریف کی جائے نا، بیمار بندے تو آپ کہنا تو بڑا شیر ہے، یقین مانے اٹھ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں جو کام اچھا کرے اس کی تعریف بمانگے دوہل کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس کو علیحدہ کر کے. تعریف ہمیشہ محفل میں کریں، اگر کوئی تنقید یا کوئی غلطی ہے تو وہ ہمیشہ اس کو علیحدہ یا علیحدگی میں اس کو بتائیں کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر تعریف کریں تو بڑی محفل میں کریں. تو ساری یہ کوئی آپ کے سامنے کی تعریف نہیں، واقعی تعریف کے لائق ہے. استاد اور والدین سے بڑا پیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے بھی میں وہی بات کروں گا کہ استاد اور والدین سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. استاد کا ادب اور والدین کا ادب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یقین مانیں کہ آپ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے. کبھی بھی اپنے والدین کو یا استاد کو بڑا بن کے نہ دکھائیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، صرف اسی بات کے ساتھ میں اختتامی دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں. اللہ یا اللہ ان تمام طلباء کو سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدائی کے ہر رستے سے بچا، دیکھی کے رستے پر ان کو چلنے کی توفیق دے. یا اللہ جس مقصد کے لیے جانے ہیں، یا اللہ اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کی دینی اور دنیاوی مشکلات حل فرما دے. یا اللہ ان تمام کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کو دنیا کا اور دین کا علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرما. یا اللہ شب برات کے صدقے ان کو قرض سے، مرض سے، بیماری سے، ہر تکلیف سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرمانا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.